حکومت بن رہی ہے, فرق اتنا ہے پیپلز پارٹی کے پاس کیبنٹ نہیں ہے, یہ چل جائے گی؟ دیکھیں پاکستان کے لوگوں کے لیے چلے گی یا نہیں, ان کے لیے یہ تجربہ کیسے ہوگا, یہ سوال ہے. پی ڈی ایم 2 اس کو لوگ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم 1 کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ تو لوگوں کے لیے کوئی اچھا تجربہ نہیں رہا. اور اس وقت اگر ہم ڈیٹا دیکھیں, اعداد و شمار دیکھیں تو 9 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے جا چکے ہیں. 30 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہے ہیں. بالکل دھڑا دھڑ پاکستانی یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو کیا یہ حکومت ان 9 کروڑ لوگوں میں سے ایک سگنیفیکنٹ چنک اس کو سطح غربت سے باہر نکال لے گی؟ کیا خوشحالی ہوگی اور لوگوں کو اس ملک میں روزگار ملنا شروع ہو جائے گا؟ کیا لوگ یہ ملک چھوڑنا بند کر دیں گے؟ تو یہ چیلنجز ہیں اصل. اور ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے میرے خیال سے جو سب سے پہلی چیز جو کسی بھی حکومت کو چاہیے ہوگی وہ تو کریڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, جس پہ سوال جس کے اوپر بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد مینڈیٹ کا نہ ہونا, مائنورٹی گورنمنٹ کا ہونا. مینڈیٹ واضح طور پہ اکثریتی جماعت تحریک انصاف کے حامی لوگوں کی ہے, یا سنی اتحاد کونسل اب آپ کہہ لیں. تو اب جب مینڈیٹ نہ ہو کسی حکومت کے پاس اور پھر وہ غیر مقبول فیصلے کرنے کی جانب بھی چل پڑے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو فیسلٹی ہے وہ $3 ارب کی وہ مارچ میں ایکسپائر ہو رہی ہے. ایک نیا پروگرام آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے تقریباً $6 ارب کا. بیک بریکنگ کنڈیشنز ہوں گی. آج بھی لوگ اس ملک میں اپنا گزارا نہیں کر پا رہے. جو لوگوں کو گیس کے بلز آئے ہیں وہ لوگ اس وقت چیخے مار رہے ہیں. کسان 5,500 کی بوری ہو گئی ہے یوریا کی. انڈسٹریلسٹ وہ گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے ان کا مال مہنگا ہو گیا ہے, نہیں بکے گا. تو لوگ, عام آدمی بھی مشکلات کا شکار ہے, صنعت کار طبقہ بھی, کسان بھی. جو موڈیز اور فنچ کی ریٹنگز آئی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے آئی ایم ایف کا ان کے ساتھ معاملات طے کرنا. تو وہ بیک بریک غیر مقبول فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. مینڈیٹ بھی نہیں ہوگا, کریڈیبلٹی بھی نہیں ہوگی. تو میں معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے, لیکن وہ حکومت پہلے دن سے غیر مقبول تو شاید چھوٹا لفظ ہے, لیکن قابل نفرت ہوئے گی لوگوں کی. اچھا جی ہاں. اچھا یہ ایک مجھے بتائیں, وہ جو بھی شہباز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کر کے جب اعلان کیا تھا کہ صدر یہ ہوں گے, وزیر اعظم یہ ہوں گے, اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی تو کی تھی نا کہ اگر واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس یا آزاد امیدواروں کے پاس یا سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کے پاس وہ نمبر ہے تو بنا لیں. لیکن وہاں پہ ان کا مسئلہ کیا ہے, وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ نہ نون لیگ سے بات کرنا چاہتے ہیں, نہ پیپلز پارٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کیسے بنا سکتے تھے وہ حکومت؟ اب ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہماری سیٹس جو تھیں وہ کہیں زیادہ تھیں. وہ تو چلیں ٹریبیونلز کا فیصلہ آئے گا تو آئے گا. اور ہماری کاٹ پھیٹ کر کے, ٹریمنگ کر کے 3 سیٹوں کا اسلام آباد کا تو میں خود وٹنس ہوں کہ فارم 45 کچھ اور کہہ رہے ہیں. اسی طرح لاہور کی سیٹیں, کراچی کی سیٹیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو وہ مطلوبہ تعداد تھی حکومت بنانے کے لیے, لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا, لیکن کاٹ پھیٹ کر کے, ٹریمنگ کر کے تو وہ ہمارا نمبر 92 کے اوپر لے آئے ہیں. ابھی بھی زیادہ تو ہے, لیکن اب حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو وہ نہیں ہے. unless وہ کسی کے ساتھ اتحاد کریں, unless کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد کریں. اور میرے خیال سے جو باقی جماعتیں ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ان کا اتحاد ہو نہیں سکتا, باقی جماعتوں سے انہیں اتحاد کرنے نہیں دیا جائے گا. تو اب اپوزیشن میں ہی انہیں بیٹھنا ہے, اور اپوزیشن میں بیٹھ کر اگر اچھی اپوزیشن کریں. ان کا پہلے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا وہ غلط فیصلہ تھا. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنا غلط فیصلہ تھا. اگر اسمبلی میں بیٹھ کر اچھی اپوزیشن کریں, حکومت کو ٹف ٹائم دیں, غیر مقبول فیصلے جو حکومت کر رہی ہوگی لوگ وہ نہیں مان رہے ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5-6 مہینے سال. کے پی کے میں علی امین گنڈاپور کی چوائس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کا نام بھی آیا تھا 9 مئی میں, وہ بھی روپوش رہے اور ایک دم وہ بھی منظر عام پر آ گئے. 9 مئی دیکھیں ہم سارے نے تو کنڈیم کیا, اور ہم وائلنس کو کنڈیم کریں گے بھی صحیح, اگر خدا نہ کرے کہ مستقبل میں بھی ہو تو کنڈیم تو کریں گے. لیکن میں کیونکہ ان الیکشنز میں خود کینڈیڈیٹ تھا تو ایک سوال میرے سامنے, میں اس کے اوپر کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ وہ 9 مئی کا جو نیریٹو تھا, اگر وہ اسلام آباد میں اور پنڈی میں ڈی ایچ اے میں وہاں پر نہیں, وہاں کے رہائشیوں نے بائی کیا, تو باقی لوگوں سے آپ کیا گلہ کریں گے؟ 2000 ہر پولنگ اسٹیشن سے 2,000-2,500 ووٹ نکل رہا ہے پی ٹی آئی کا, باقی کسی کا 20 نکل رہا ہے, 25 نکل رہا ہے, 30 نکل رہا ہے. تو وہ آئی تھنک اس کے اوپر تو پوری کلیئرٹی ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. جس طرح امریکہ میں کیپٹل ہل میں جو لوگ انوالو تھے ان کا ٹرائل ہوا, چھٹیاں کینسل کر کے عدالتوں نے ان لوگوں کو سزائیں دلوائیں. لیکن وہ باقی پوری جماعت کو اس کے لیے مورود الزام ٹھہرانا, وہ ہم نے ان الیکشنز میں دیکھ لیا کہ لوگوں نے اس چیز کو نہیں بائی کیا, اور لوگوں کی پھر جو رائے ہے اس سے بڑی رائے کسی کی نہیں ہو سکتی.